اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات آپ کو آج میں بتانے جا رہا ہوں۔ آپ یہ معجزات سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ابو جہل پر خوف۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے لات و عزیٰ کی قسم کھا کر کہا، اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر ناک رگڑتے یعنی سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اپنے پیروں نعوذ باللہ اس کی گردن روند ڈالوں گا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل اپنا ارادہ پورا کرنے کی غرض سے آگے بڑھا، پھر اچانک الٹے پاؤں واپس آ گیا، جیسے ہی ہاتھوں سے کوئی چیز روک رہا ہے۔ لوگوں نے اس سے ماجرا پوچھا تو اس نے کہا، میں نے اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی خندق دیکھی اور بڑا خوفناک منظر اور پار دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابو جہل میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے کر کے لے جاتے۔ یہ مسلم شریف میں 7065 نمبر پہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کے درمیان سے نور نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دونوں دانت کشادہ تھے، بات کرتے تھے، ان کے درمیان سے نور نکلتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نور نکلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ دیکھیں کتنا بڑا تھا کہ جب آپ بات کرتے تھے تو آپ کے منہ مبارک سے نور نکلتا تھا، جس کا لوگ مشاہدہ کرتے تھے۔ ایک اور معجزہ میں آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتاتا ہوں۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کا درست ہونا۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں میری آنکھ میں ایک تیر لگا جس کی وجہ سے آنکھ پھوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تھوک مبارک لگا دیا اور دعا فرمائی۔ اس کے بعد ایسا ہو گیا جیسے مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کا درست ہونا۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں میری آنکھ میں ایک تیر لگا جس کی وجہ سے آنکھ پھوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر اپنا لاب و دہن یعنی تھوک مبارک لگا دیا اور دعا فرمائی۔ اس کے بعد ایسا ہو گیا جیسے مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ کھجور کے گچھے کا چلنا۔ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، مجھے یہ کیسے یقین آئے کہ آپ نبی ہیں؟ اس نے سوالیہ انداز میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کیسے یقین آئے کہ آپ نبی ہیں؟ اس پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اس کھجور کے خوشے گچھے کو بلاؤں تو تم میرے نبی ہونے کو مان لو گے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گچھے کو بلایا، وہ درخت سے اتر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں واپس چلا گیا۔ دیہاتی فوراً اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھیں یہ کتنا ایک بڑا معجزہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا سلسلہ جاری ہے۔
اب میں آپ کے سامنے ایک اور معجزہ جو ہے یہ بیان کرتا ہوں۔ ہلتا پہاڑ ٹھہر گیا۔ پہاڑ ہل رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اس کو کیسے ٹھہرا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پر چڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھی ساتھ تھے۔ وہ پہاڑ ہلنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر اپنا پاؤں مار کر فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو پہاڑ ٹھہر گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیں کتنا بڑا یہ معجزہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کو حکم دیا، وہ ٹھہر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں، یہ کیسے درست ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کے مطابق حضرت عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ درخت کا سایہ کرنا بھی ہے۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور آپ کو معجزہ دکھاتے ہیں، درخت کا سایہ کرنا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ایک جگہ سوئے ہوئے تھے کہ ایک درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرنے کے لیے پاس آ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سایہ کر کے واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھے تو آپ کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس درخت نے پروردگار سے اجازت مانگی تھی کہ مجھ کو آ کر سلام کرے، تو اس کو اللہ رب العزت نے اجازت دے دی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت بھی سجدہ درخت بھی جو ہے یہ سلام کرتے تھے۔ پسینے کی خوشبو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور کلولہ فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا تو میری والدہ ایک شیشی لائیں اور پسینہ پونچھ کر جمع کرنے لگیں۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ام سلیم تم یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو جمع کر رہی ہوں تاکہ ہم اسے خوشبو کے طور پر استعمال کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ ان ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔